السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس اور یہ محاضرہ انتہائی اہم ترین موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت نکاح کے مقاصد اور اس کی عظیم حکمتیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور اس میں پنہا وہ عظیم مقاصد کیا ہے جسے ایک مسلمان کو موجودہ دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ معاندین، حاقدین اور حاسدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہی چیزوں کو لے کر کے توہین، اعتراضات اور مختلف قسم کے وساوس کھڑے کرتے ہیں، جسے نوجوانوں کو بالخصوص سمجھنے کی ضرورت ہے اور گہرائی کے ساتھ ازواج مطہرات کی حیات، ان کی زندگیاں، ان کے سیرت و خدمات اور دیگر چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اصل میں اگر دیکھیں تو نبوت و رسالت یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک منحہ اور عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک سامان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جتنی بھی امتیں دنیا میں آئیں، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کی ہدایت و رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو مبعوث نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک واسطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے باب میں ایک بڑی بنیادی بات ذکر کی، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے حجت قائم نہیں کر دیتا، ان پر اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت نے ان پیغمبروں کو بھیجنے کا یہ مقصد بیان کیا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کوئی آدمی قیامت کے دن، کوئی شخص یہ کہہ نہ سکے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر کے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والے، ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر یہ حجت اور دلیل قائم ہو جائے، کہ لوگ کل قیامت کے دن کسی بھی طرح کی حیل و حجت کو پیش نہ کر سکیں۔ ہمیں اس بات کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہدایات
ان کی رہبری، ان کی رہنمائی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آج دنیا کے کسی گوشے میں جہاں کہیں خیر کا، بھلائی کا ایک نور، ایک روشنی اگر نظر آتی ہے تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ انسانیت کسی خیر، کسی بھلائی سے آشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام نہ ہوتا تو انسان تاریکی میں، ضلالت میں، گمراہی میں اس طرح سے بھٹک رہا ہوتا کہ اسے کسی چیز کہ حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا، صحیح و غلط کا کہ کوئی تمیز، کوئی صلاحیت انہیں نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو آپ اس بات پر غور کریں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَيْسَتْ حَاجَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى الرَّسُولِ كَحَاجَتِهِمْ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، کہ لوگوں کو رسول کی ضرورت بس اتنی سی نہیں ہے کہ جتنی ضرورت لوگوں کو سورج کی، چاند کی، اس کی تپش، دھوپ کی، گرمی کی، صرف اتنی ہی ضرورت نہیں ہے، بارش کی، پانی کی، ہوا کی۔ حالانکہ یہ ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں کہ جس کے بغیر اس کرہ ارضی پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے باوجود اس سے کہیں زیادہ اہم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت ہے، ان کے ہدایات ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کے امر و نہی کا، اس کے احکام کا، اس کے فرامین کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ وَكَانَ خَاتَمُهُمْ، اور اس سلسلے رسالت کی آخری کڑی ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رسالت و نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے رسولوں میں سب سے زیادہ بامکرم، سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ سید الرسل کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ انسان ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کی وحی کا، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کا، ان کے لائے ہوئے پیغام کا، انسان کھانے پینے سے زیادہ، ہوا پانی سے زیادہ، سورج اور چاند سے زیادہ انسان محتاج ہے۔ اور یہ ہم سماجی زندگی کو، سماج میں گمراہ کن لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو انبیاء کی ہدایات سے محروم ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم سامنے رکھ کر کے بہت ہی باریکی کے ساتھ تجزیہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ حیوانیت، بہیمیت کے طرز پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہم بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر کے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ کیا یہ مردہ نہیں تھے، ہم نے وحی بھیج کر کے ان کو زندگی بخشی، ان کو نور اور ایسی روشنی عنایت کی کہ جس میں یہ چل رہے ہیں، یمشی بہ فی الناس، جس میں یہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ آپ غور کریں اس آیت کریمہ پر، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ انسان انبیائی ہدایات اور وحی یہ الہی سے پہلے گویا مردہ تھا، اس کی ضمیر، اس کا علم، اس کا شعور، اس میں کوئی پختگی نہیں تھی، اسے کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعہ سے یہ نور عنایت کیا ہے۔ یہ زندگی
گزارنے کا ایک سلیقہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ تو گویا اسی لیے آپ غور کریں گے، اگر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے حبشہ کی سرزمین پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے کہا: ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ونأکل المیتہ، اور مردوں کو کھاتے تھے، فحاشی و بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داریوں کو روندتے تھے، ونسی الجوار یأکل القوی منا الضعیف، اور ہم میں سے ایک آدمی جو ہے مالدار آدمی غریب کا خون چوس رہا تھا، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، ہم ایسی جہالت و ضلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کرتے ہوئے اپنا رسول بھیجا، اپنا پیغامبر بھیجا، اور اس رسول نے، وہ رسول ایسا کہ جس کے نسب سے ہم متعارف تھے، جس کی سچائی، امانت داری، جس کی عفت و پاک دامنی معروف تھی ہمارے درمیان، بچپن سے ہی ہم اس کی شرافت، اس کی امانت داری، سچائی کو ہم نے اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے دیکھا تھا۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ، تو اس نبی نے ہمیں پہلی دعوت دی کہ ہم صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی کریں، اور نخلع ما کننا نعبد نحن وآباؤنا من دونہ من الحجارہ واوثان، کہ جو ہم پتھروں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، اس کو چھوڑ کر ہم خالص اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب غور کیجئے کہ جہالت کی زندگی کیا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، اس جاہل قوم کی حالت کیسے تبدیل ہوئی، اور وہ علم و عرفان کی دنیا میں کس مقام اور مرتبے پر پہنچے، یہ دونوں فرق جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اصلاً آسمانی ہدایات سے کوئی انسان غافل رہ کر کے، جاہل رہ کر کے حقیقی زندگی کے تصور کو پا نہیں سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت، نبوت و رسالت کا انتظام، وحی الہی، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عطیہ اور تحفہ ہے۔ ہمیں اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، اس حقیقت کو سمجھ کر کے اس کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔